حضرت پیر اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے. آپ مسجد جایا کرتے تھے تو مسجد جاتے ہوئے راستے میں ایک ہندو کی دکان پڑتی تھی غیر مسلم کی، لیکن آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ بس وہ دیکھ کے آپ سے محبت کرنے لگا تھا. آپ جب جاتے تھے نا تو وہ اپنی دکان میں کھڑا ہوتا، ہاتھ جوڑتا اور حضرت اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف دیکھتے، دیکھ کے بس نگاہ ڈالتے تھے اور گردن جھکا لیتے. وہ کہا کرتا تھا حضور چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. اس کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. یہ دستور رہا. آپ مسجد آتے، وہ دیکھتا، کھڑا ہوتا، ہاتھ جوڑتا، کہتا چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. زندگی کے شب روز یوں ہی گزرتے گئے. اللہ اکبر. پھر کمزوری آ گئی. اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میں مسجد چل کے جانے کی طاقت نہ تھی. مریدوں نے ارادہ پلانی کی، پالکی بنائی، ڈولی بنائی، اس میں ہر نماز کے وقت بیٹھا کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے. جب آپ ڈولی سے جانے لگے پردے پڑے رہتے تھے اس میں. جیسی اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے آپ پردہ ہٹاتے، وہ دیکھتا، اٹھ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. یہ کہہ کے بیٹھ جایا کرتا تھا. زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے. جب ایک دن اچانک حضرت اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے. آپ نے دیکھا آواز نہیں آئی، پردہ ہٹا کے دیکھا دکان بند تھی. ظہر میں آئے دکان بند تھی، عصر میں آئے دکان بند تھی. ایک دن دکان بند، دو دن دکان بند. تیسرے دن جب عشاء میں آئے آپ نے کہا کہ یار بتاؤ تو صحیح، آج 3 دن ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے یار کی کوئی کہانی سنا دو، کچھ تو بتاؤ ہمارا یار کہاں ہے. آج 3 دن ہو گئے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا لوگ کہنے لگے شاید طبیعت خراب ہے. آپ فرماتے نماز بعد میں پڑھی جائے گی، پہلے یار کی خیر خبر لینے کے لیے جائیں گے. کہا چلو ڈولی میں بیٹھاؤ، یار کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. اس غیر مسلم کے گھر اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو لایا گیا. جیسی چوکھٹ پہ لایا گیا دروازہ بند تھا، بستی کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا دروازہ کھولو. کہا کس لیے؟ کہا اپنے یار سے ملنے آئے ہیں. اللہ اکبر. کہا کیسی یاری؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ چاہنے والوں کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے، چاہنے والوں کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے. خاندان والے کہنے لگے مہاراج ہم غیر مسلم ہیں اور ہمارا اصول یہ ہے جب کسی کی زندگی کے آخری لمحے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کو اس کا منہ نہیں دکھایا کرتے ہیں، نہ خود منہ دیکھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار یہ تمہارا دھرم ہے، ہمارا تو دھرم نہیں ہے، ہمیں تو جانے کی اجازت دو، ہم تو اپنے یار سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مل سکتے. جلال آ گیا اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو. کہا نہیں ملنے دو گے؟ کہا نہیں ملنے دیا جائے گا. جلال آیا. آپ فرماتے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو سن لو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے. یہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں. ایک دن گزرا کے سانسیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، دوسرا دن گزرا کے سانسیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تیسرا دن گزرا کے دم ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. 3 دن کے بعد اس کے بچے توڑ کر کے گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مہاراج چلیے ہمارے باپ کا دم اٹکا ہوا ہے، آپ کہہ کے آ گئے تھے یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے، لگتا کہ آپ ہی کا انتظار ہے. اتنا سننا تھا. اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اب ڈولی میں بیٹھے ہیں، اس کے دروازے پر پہنچے ہیں. جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں دروازہ کھلا ہے. اس غیر مسلم نے چہرہ پھیر کے دیکھا ہے اللہ بخش کی طرف. جیسی نگاہیں ٹکرائی ہیں اللہ کے ولی کی نگاہوں سے، پھر کیا تھا آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. آنسو موتی بن کر کے رخسار پہ اس کے گرے ہیں اور رو کے کہتا کہ واہ میرے محبوب تو نے اپنی ریت نبھا دی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ جب تک سانسیں تھی تب تک ریت میں نے نبھائی ہے، اب تم ریت نبھانے کب آؤ گے؟ تم نے یاری کا حق ادا کر دیا ہے. اس وقت میں اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا او یار یہ تو دنیا کی یاری ہے، کلمہ پڑھ لے پھر تجھے قیامت میں بتائیں گے کہ چاہنے والوں کی لاج کیسے بچائی جاتی ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور جیسے کلمہ پڑھا ہے ایک ہچکی لی ہے روح نکل جاتی ہے. آپ واپس آنے لگے. آنے کے بعد آتے آتے اس کے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا تھا لوگو تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایک بات میری بھی مان لینا. کہا کیا؟ کہا اسے جلانا مت، اسے آگ میں مت ڈالنا. کہا کس لیے؟ کہا اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، اسے آگ میں مت جلا دینا. جیسے اتنا برادری کے لوگوں نے سنا فوراً جلال آ گیا.
کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، یہ اب تک تو ہمارا تھا، تمہیں 5 منٹ کیا مل گئے، یہ تمہارا کیسے ہو گیا، ہم اسے اپنے اصول کے مطابق جلائیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس کر دیا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ بخش فرماتے لاؤ یہ ہمیں دے دو، ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں دیا جائے گا، اس کو ہم اپنی ریتی رواج کے مطابق جلائیں گے۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے اپنے کمرے میں، آنے کے بعد یاد الہی میں مصروف ہیں۔ اب ادھر دیکھیے جب اس کے بیٹے اس کی ارتھی لے کر کے گئے ہیں، لے جانے کے بعد لکڑیاں رکھی گئی ہیں اور آگ جلانے کے لیے طرح طرح کے جو سامان تھے گھی وغیرہ کا استعمال کیا گیا۔ آگ لگائی لکڑیوں کو تو سب نے دیکھا کہ لکڑیاں جل کر کے راکھ ہو گئی تھی، لیکن اس چاہنے والے کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے، ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ بار بار اس کے اوپر گھی ڈالا گیا، چینی ڈالی گئی تاکہ جل جائے۔ بدن تو بڑی بات ہے، بال تک نہیں جل لگے ہیں، جو بدن پہ لگا ہوا کپڑا ہے کپڑا تک نہیں جل رہا ہے۔ سب نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ بخش کی چوکھٹ پہ آئے، آگے کہتے بابا تو نے سچ کہا تھا یہ تیرا ہو گیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، آگ نے نہیں جلایا ہے۔ تب اللہ بخش نے کہا تھا نادانو یہ تو دنیا کی آگ ہے، ارے قیامت کے دن